السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور ثانیہ مرید کے حوالے سے کچھ حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس وقت کے موجودہ مذہبی امور کے جو وزیر ہیں طاہر اشرفی صاحب، ان کا بھی ایک لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے سید ذیشان صاحب جو ایک مشہور صحافی ہیں ان کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ مختلف سوالات تحریک لبیک کے حوالے سے اور ثانیہ مرید کے حوالے سے ہوئے تو طاہر اشرفی نے بہت حیران کن انکشافات کیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ طاہر اشرفی کا اس انٹرویو کے دوران یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس مرکزی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ان کے ممبر تھے، تو ان کا انٹرویو جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سید ذیشان صاحب نے پہلا سوال کیا طاہر اشرفی صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور ثانیہ مرید کے جو ہوا ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو اس میں طاہر اشرفی نے بتایا کہ ثانیہ مرید کے سے قبل ہمارا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے حکومت کی، فیڈرل گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومت ہے، دونوں حکومتوں نے جو ہے مل کر تحریک لبیک کے ساتھ معاملات طے کر لیے تھے۔ جو ان کا 10 تاریخ کو اکتوبر کو احتجاج تھا، میں آپ کو اس میں ایک کریکشن کروا دوں کہ طاہر اشرفی صاحب مین ممبر ہیں اس کمیٹی کے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحریک لبیک پاکستان 10 اکتوبر کو نکلنے جا رہی تھی یا 8 اکتوبر کو۔ اس انٹرویو کے دوران وہ بتاتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو تحریک لبیک نے اپنا مارچ کرنا تھا، جبکہ ان کی یہ انفارمیشن غلط تھی۔ تحریک لبیک پاکستان نے 10 اکتوبر کو یہ مارچ کا آغاز کرنا تھا، اور یہ مارچ جو ہے یہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ شیڈیول تھا کہ یہ لیاقت باغ فیض آباد سے لے کر جو ہے وہ امریکن ایمبیسی تک جو ہے اس مارچ کو لے جایا جائے گا۔ لیکن 8 اکتوبر کو پولیس نے جب وہاں پر حملہ کیا تو شیڈیول کو چینج کیا گیا تحریک لبیک کی جانب سے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اب جو ہے لاہور مرکز سے مسجد رحمت اللہ عالمین سے یہ مارچ جو ہے یہ اسلام آباد ایمبیسی تک جائے گا۔ تو بعد میں یہ شیڈیول چینج ہوا، تو جو طاہر اشرفی صاحب وہاں پر ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو انہوں نے نکلنا تھا، ان کی انفارمیشن غلط ہے، یہ 10 اکتوبر کو انہوں نے نکلنا تھا۔ بہرحال ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ ڈی آئی جی لاہور اور ڈی سی لاہور دونوں کی سرپرستی میں ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا کہ اسلام آباد میں وہ امریکن ایمبیسی کی بجائے جو ہے وہ سنجانی ٹول پلازا جو ہے اس کے قریب، ترنول سے آگے یہ واقع ہے، ٹیکسلا کے قریب ہے، اور پشاور اور اسلام آباد کو جو روڈ ملاتا ہے جی ٹی روڈ، اس پر یہ جگہ واقع ہے سنجانی، جہاں پر عمران خان صاحب کا بھی ایک جلسہ منعقد کروایا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور یہ فیصلہ کیا گیا اور تحریک لبیک اس بات پر ایگری ہوگی کہ ہم سنجانی ٹول پلازا کے قریب جو ہے اپنا یہ احتجاج یا اظہار یکجہتی جو فلسطین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ ریکارڈ کروائیں گے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ طے پا گیا تھا، لیکن اس کے بعد حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات مزید خراب ہوئے کیسے، جب آپ کا ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں مان چکی ہے کہ ٹھیک ہے ہم 8 اکتوبر جو 10 اکتوبر کو ہم نے جو احتجاج کرنا ہے، جو ہم نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، یہ ہم اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازے پر کر لیں گے، سنجانی کا جو مقام طے پایا تھا۔ تو آپ یہ بتائیں پھر 8 اکتوبر کو مسجد رحمت اللہ عالمین میں آ کر فائرنگ کیوں کروائی گئی، وہ کس نے کروائی؟ تو اس کے تمام تر جو ہے وہ جوابات دینے چاہیے طاہر اشرفی کو، کہ اتنا بڑا وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید انہوں نے بتایا کہ جب حالات خراب ہو گئے، میں نے لاہور میں موجود تھا اور 9 اکتوبر کو دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان مسجد رحمت اللہ عالمین میں موجود ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پولیس رینجر یہ تمام تعینات ہے، تو حالات خراب نہ ہو جائے۔ تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ میں نے پھر جو ہے وہ رابطے کرنے شروع کیے، اور جہاں تک میرے رابطے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوں یا وہ صوبائی حکومت کے ساتھ، مریم نواز اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کے ساتھ رابطے شروع کیے تاکہ معاملات کو حل کیا جا سکے بقول طاہر اشرفی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسی دوران 10 اکتوبر کو جو ہے میں ایک اہم میٹنگ کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گیا، اور پیچھے سے مجھے انفارمیشن ملی کہ تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کا آغاز کر دیا، لانگ مارچ کا آغاز کر دیا، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمام تر معاملات جو ہے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے ہوم سیکٹری سے رابطہ کیا، اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا، صوبائی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کی جو والدہ تھی، جو ان کی بیگم تھی، اور ان کی جو بیٹی جن کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کو رہا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو خبر ہے اس میں ایک چیز کی تصدیق ہوگی، جو حکومت یہ نہیں مان رہی تھی کہ ہم نے کسی سعد رضوی کی فیملی کو اٹھایا نہیں، ہم نے عورتوں کو گرفتار نہیں کیا، تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ عورتوں کو اٹھایا تھا، گرفتار کیا تھا، اور بعد میں جو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب طاہر اشرفی نے کہا کہ جب معاملات طے ہو گئے
تو میں نے مزید جو تحریک لبیک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ آپ کی عورتوں کو رہا کروا دیا ہے اور آپ جو ہیں اگر کہتے ہیں تو میں مطالبات مذاکرات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کو بیٹھ کے بٹھاتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور معاملات حل کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ایک رہنما نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ کی ضرورت نہیں، ہماری بات چیت ہو چکی ہے اور جو ہے معاملات ہمارے سیٹلمنٹ ہو چکے ہیں۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ میں اس کے بعد اسلام آباد چلا گیا، اسلام آباد میں 160 کی سپیڈ سے گاڑی چلا کر گیا اور وہاں پر پہنچا تو اسی صاحب کا مجھے فون آیا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، یہ لوگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے ہمارا رابطہ کروائیں۔ میں نے کہا جی پہلے تو آپ نے رابطہ منقطع کروایا، پھر رابطہ میں نے بہرحال پھر جو ہے تحریک لبیک کا درد جو تھا میرے دل میں تھا، کیونکہ وہاں پر موجود جتنے بھی کارکنان تھے وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تھے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ کوششیں کمپلیٹ کی اور میری کوششوں سے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی جس کے اندر چیف سیکرٹری پنجاب، ڈی آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری اور خواجہ سلمان جو لا آرڈر کے منسٹر ہیں، یہ 4 افراد اور میں 5واں جو ہے وہ جو تھی حکومت کی کمیٹی میں شامل ہوئے اور ہم نے رابطہ کیا تحریک لبیک سے، اور تحریک لبیک نے بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی علامہ شفیق امینی صاحب کی سرپرستی میں، جن میں علامہ سرور سیفی صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے جو ہے ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ ایک میٹنگ طے کی اور رات 1 بجے جو ہے اسلام آباد کے اندر یہ اہم میٹنگ ہوئی، یہ بقول طاہر اشرفی کے۔ تو 13 اکتوبر کی رات 1 بجے جو ہے وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے اور بتایا یہ گیا طاہر اشرفی کی جانب سے کہ پھر اچانک کرین پارٹی نے جو ہے اپنے مطالبات بڑھانے شروع کر دی اور یہ کہا کہ جب تک رانا ثناء اللہ صاحب موجود نہیں ہوں گے تب تک ہم اس جو مذاکرات ہے اس کو بڑھائیں گے نہیں۔ تو طاہر اشرفی نے کہا پھر ہم نے موبائل ورچوئل پیغام کے ذریعے رانا ثناء اللہ صاحب کو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بنایا اور پھر جو ہے ہم نے مذاکرات شروع کیے، لیکن وہ بار بار جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم سعد رضوی صاحب یا جو پچھلی رہنما ہیں ان سے مشورہ کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ وقت بہت کم ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے وقت کیوں کم تھا، اتنی جلدی کیوں تھی آپریشن کی؟ کیا مذاکرات کے لیے مزید ٹائم نہیں مل سکتا تھا؟ تحریک لبیک جو تھی ان کا تو لانگ مارچ تھا، وہ مرید کے میں 2 دن سے رکا ہوا تھا، تو پھر اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آپ نے تحریک لبیک کے جو وہ موجود وہاں پر مذاکراتی ٹیم کے ممبرز تھے ان کو علامہ سعد رضوی سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ وقت بہت کم ہے۔ خیر یہ وقت کیوں کم تھا اس کی تفصیلات آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا معاملات طے ہو گئے، مریم نواز سے ہم نے اپروول لی اور معاملات یہ طے ہوئے کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان اب تک کے گرفتار ہیں ان کو تمام کو رہا کیا جائے گا اور تحریک لبیک جو ہے وہ اپنا احتجاج دھرنا کل کے روز ختم کر دے گی، یہ اعلان کیا گیا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ہم سے جو ہے وہ تحریک لبیک کی مذاکراتی ٹیم نے اجازت لی اور کہا کہ ہمیں راستے میں کوئی روکے نہ، ہم علامہ سعد رضوی تک پہنچیں گے اور ان سے پہنچ کر جو ہے وہ اس دھرنے کو ختم کروا دیں گے۔ اور وہاں سے جو ہے مذاکراتی ٹیم چلی گئی اور جب وہ پہنچی لاہور کے قریب پہنچی، جب سانے مریدکے کے قریب پہنچی تو ان کو وہاں پر روکا گیا، تو میں نے جو ہے مجھ سے رابطہ کروایا گیا، میں نے پھر آئی جی پنجاب کی کال کروا کر وہاں کی پولیس کو اجازت دی کہ ان کو آگے جانے دیا جائے، لیکن ان کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ آگے نہیں گئے، بلکہ ان کا پلان تھا کہ ہم مریدکے سے آگے اسلام آباد تک سفر کریں، مارچ کریں، تو تمام جو مطالبات اور تمام جو مذاکرات ہوئے تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہاں پر بہت بڑا جھوٹ بولا گیا طاہر اشرفی صاحب کی جانب سے، تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اور ایون کے تمام نیوز چینلز نے یہ پریس کانفرنس جو تھی وہ براہ راست دکھائی تھی علامہ سعد رضوی صاحب کی، جس میں وہ بار بار بتا رہے تھے کہ ہم سے کسی نے بھی آ کر رابطہ نہیں کیا اور نہ مذاکراتی ٹیم کو مجھ سے ملنے دیا جا رہا ہے، آپ ان کو جہاں پر روکا گیا وہاں پر ان کو جو ہے پولیس کو سائڈ پر کریں اور مذاکراتی ٹیم کو پنڈال کے اندر آنے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں، ہمیں جو ہے وہ مذاکرات جو بھی ہوئے ہیں اس کے اگلا لائے عمل بتائیں اور ہم اپنا دھرنا ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنا لانگ مارچ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، علامہ سعد رضوی نے تقریباً کئی مرتبہ یہ کہا۔ تو جب علامہ سعد رضوی خود وہ دھرنا ختم کرنا چاہتے تھے، لانگ مارچ ختم کرنا چاہتے تھے اور مذاکراتی ٹیم سے ملنا چاہتے تھے، تو پھر مذاکراتی ٹیم کو روکا کس نے روکا کہ وہ ان سے ملاقات نہ کرے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ان کے بیانات ہیں طاہر اشرفی صاحب کے، یہاں سے لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے مذاکرات اپنی طرف سے مکمل کیے اور کوئی بھی مطالبہ نہیں تھا ان کا، صرف یہ کہا تھا جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں، لیکن ان کو علامہ سعد رضوی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جبکہ اگر ملاقات ہو جاتی تو اتنا بڑا جو ایک قتل عام ہوا ہے یا جو ایک آپریشن ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ مریم نواز نے بھی ایک چیز کی اپروول دے دی
ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوم سیکرٹری نے اپروول دی، اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کے منسٹر ہیں سلمان رفیق صاحب، انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی، اپروول دے دی۔ تو پھر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس مذاکراتی ٹیم کو علامہ سعد رضوی سے ملنے سے روکا؟ کیونکہ یہاں پر معاملات خراب ہوئے ہیں، پیچھے سے اپروول مل رہی ہے، مریم نواز کی اپروول مل رہی ہے، ہوم منسٹر کی اپروول مل رہی ہے، ڈی آئی جی کی اپروول مل رہی ہے، آئی جی پنجاب کی اپروول مل رہی ہے۔ تو پھر ایسی کون سی طاقت تھی، ایسے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے علامہ سعد رضوی سے اس مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں دیا؟ یعنی کہ کوئی آئی جی پنجاب سے بھی اوپر آ گیا، کوئی چیف منسٹر مریم نواز سے بھی اوپر تھا صوبے کے اندر، جو ان کے اپروول کے باوجود جو ہے ان سے ملاقات نہیں کروائی۔ اور یہ یقین دہانی سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ملاقات ہو جاتی، علامہ سعد رضوی اور مذاکراتی ٹیم جو تھی تحریک لبیک، ان کی آپس میں جو ہے وہ چیزیں سیٹلمنٹ ہو جاتی یا وہ ملاقات ہو جاتی، تو اتنا بڑا جو سانحہ تھا وہ کبھی بھی نہ ہوتا، معاملات جو تھے وہ طے ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا تحریک لبیک کا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں مانگا تھا، کوئی حکومت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، اظہار یکجہتی تھا فلسطین کے ساتھ۔ تو بڑا سمپل سا ایک ان کا جو ایک کام تھا، تو اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کمپلیکس کیا گیا، مشکلات کا شکار کیا گیا، اتنا زیادہ بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں تو جب سے یہ ان کا انٹرویو سنا تب سے حیران ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ سعد رضوی بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں ہونے دے رہے، وہ کون سی طاقت ہے جو مذاکراتی ٹیم کو جو ہے وہ ہم سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اگر مریم نواز کی بھی اپروول مل چکی تھی۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز جو ہے ان کا انٹرویو ہے۔ اس میں مزید انہوں نے کہا کہ اس کے بعد علامہ سعد رضوی نے اعلان کیا کہ ہم یہ لانگ مارچ جاری رکھیں گے اور جاری رکھیں گے، اس وجہ سے آپریشن کرنا پڑا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سعد رضوی صاحب کی تو ویڈیوز موجود ہیں، وہ تو اللہ اور رسول کے واسطے دیتے رہے، ہر طرح سے انہوں نے واسطہ دیا کہ اس آپریشن کو روکا جائے، ہم اپنا احتجاج ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنا دھرنا ختم کر دیتے، ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اس کے باوجود یہ سب کر دینا، تو اس میں سب سے پہلے اگر پنجاب حکومت جو تھی وہ انوالو نہیں تھی، اگر مریم نواز نے اپروول دے دی تھی بطور طاہر اشرفی کے، تو پھر تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یہ طے پایا جانا چاہیے وہاں پر موجود جو اعلیٰ افسران تھے پولیس کے، اس کو کن لوگوں نے روکا کہ آپ نے مذاکراتی ٹیم کو آئی جی پنجاب کے حکم کے باوجود جو ہے وہ سعد رضوی سے نہیں ملنے دیا جانا۔ تو ایک پوری کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، اس کمیٹی میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس عمل کے، اس گرینڈ آپریشن کے ہونے کے قصوروار ہیں، جن کی وجہ سے آپریشن ہوا اور جن کی وجہ سے صرف ایک ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، تو اگر ایسا ہوا ہے تو ایک جوڈیشل بننی چاہیے، انکوائری رپورٹ جمع ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ آخر قصوروار کون ہے۔ اگر مریم نواز بھی اپروول دے رہی ہے، پنجاب حکومت اپروول دے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اپروول دے رہی ہے، سب کچھ طاہر اشرفی کے معاملات کے اکارڈنگ جو ہے معاملات کے مطابق ہو رہا تھا، تو پھر اندر معاملات خراب کہاں سے ہوئے؟ تو یہ اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ جو سید ذیشان صاحب جو اینکر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ سما ٹی وی پر ایک خبر چلی کہ وہاں پر موجود 1000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، بعد میں اس خبر کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا اور وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ سما چینل یاد رکھیے گا، علیم خان صاحب کا جو اس وقت کے موجودہ وزیر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں مجھے اعداد و شمار کا نہیں پتا، لیکن اتنی زیادہ شہادتیں نہیں ہوئی۔ تو ان سے سوال کیا گیا تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو 50 ہوئی ہیں، 100 ہوئی ہیں، 200 ہوئی، آپ اگر اس ممبر تھے تو آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے۔ کہ نہیں جی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا اس کا کہ کتنے زیادہ ممبر افراد شہید ہوئے ہیں، بہرحال شہادتیں ضرور ہوئی ہیں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ طے پا گیا، جو آ کر پنجاب حکومت کہہ رہی تھی کہ کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو ان کا بھی یہ جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہوا کہ ان کے سٹنگ وزیر جو ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا پا رہے، کیوں نہیں بتا پا رہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن شہادتیں ہوئی ہیں اور تمام تر اس کو چینلز نے پہلے رپورٹ کیا، بعد میں جو چیزوں کو ریموو کر دیا گیا۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھ کر تو یہی ثابت ہوتا ہے، جس طرح مفتی منیب الرحمان بھی کوششیں کر رہے ہیں، ایک سمپل سا حل ہے مذاکرات کا کہ ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے، اس معاملے کی ایک مکمل رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ تیار کی جائے، جو لوگ اس آپریشن کے قصوروار ہیں، جن کی وجہ سے آپریشن ہوا، جن کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہوئے، ان لوگوں کے نام سامنے لائے جائیں اور ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تاکہ طریق لبیک کی جو ان کے اندر جو حکومت کے بارے میں نفرت ہے اس کو ختم کیا جا سکے، حکومت کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو سکے اور مذاکرات کامیاب ہو سکے، طریق لبیک کو جو ہے کہ اعلیٰ قیادت کو بھی منظر عام پر لایا جائے، تو معاملات بڑے آسانی سے طے ہو سکتے ہیں۔ اس انٹرویو کے بعد تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملات آسانی سے طے ہو سکتے ہیں اگر وہ جو رپورٹ جوڈیشل بنی اور قصورواروں کو سامنے لایا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ طاہر اشرفی صاحب
وہ شخص ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو تھے، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہر طرح کی بات کرتے تھے کہ یہ جو ہے ریاست مدینہ بنانے والا شخص ہے، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائے گا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان کے حق میں، اور میں نے اس جیسا نیک اور پرہیزگار شخص نہیں دیکھا۔ بعد میں جب یہ ان کی حکومت جاتی ہے، دوبارہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے، تو پھر اسی نون لیگ کی حکومت میں بیٹھ کر جو ہے یہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کی الزامات لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت یہ جب جائے گی، جب نئی حکومت آئے گی تو یاد رکھیے گا، میں مریم نواز صاحب سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یا تمام جتنے بھی انتظامی لوگ ہیں ان سے، مسلم لیگ نون کے، کہ یہ یاد رکھیے گا طاہر اشرفی صاحب جب آپ لوگ جائیں گے آپ لوگوں پر بھی ایسے ہی الزامات لگائیں گے، جیسا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے پہلے حمایت کرتے تھے، بعد میں مخالفت کی، اور اب جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں طرف کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔